अल्लाह के फजल करम से अपनी कौम को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें नजर आता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सियासत की, क्योंकि इंतखाबात जो करीब आ रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी इंतखाबी गहमा गहमी तेज़ तर होती चली जा रही है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी ट्रेंड है, जो सियासी लैंडस्केप है, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है और हर 5 साल बाद ये लैंडस्केप तब्दील होता है बलूचिस्तान का। 2013 में यहाँ से ज़्यादा जो मेजॉरिटी मिली वो नून लीग को और नेशनल पार्टी को मिली। दोनों ने 2.5 साल के लिए अपनी हुकूमत जो है वो की यहाँ पे। और फिर नून लीग के वतन से बाप पार्टी ने जन्म लिया 2017-18 में जाके और उसके बाद फिर 18 के इंतखाबात में यहाँ से बाप पार्टी को ज़्यादा मैंडेट मिला और अब वही बाप पार्टी टूट फूट का शिकार है। कुछ नून लीग में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए। तो अब की मर्तबा जब इंतखाबात 8 फरवरी को करीब आ रहे हैं, तो अब की मर्तबा बलूचिस्तान के अंदर क्या मुमकिन सियासी मंजरनामा होगा, असम्बली के अंदर जो है किस पार्टी की अक्सरियत आ सकती है, मुमकिन यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या होगा, ये हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पर्टिकुलरली हम यहाँ के अवाम से बात करेंगे। बेसिकली एक सर्वे बेस्ड हम एक शो करना चाह रहे हैं कि अवाम की राय आप तक पहुँचाएं कि अवाम जो है वो किस पार्टी को अपनी नुमाइंदगी का अहल समझते हैं और यहाँ के अवाम जो हैं उनके मसाइल क्या हैं, वो किन मसाइल की बेसिस पे किसी भी जमात को, किसी भी नुमाइंदों को चुनेंगे यहाँ की हुकूमत के लिए और सेंटर में अपनी नुमाइंदगी के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ के अवाम से जाके कि यहाँ के अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर हम तज्जिया शामिल करेंगे यहाँ के सीनियर सहाफ़ियों का कि क्यों यहाँ पे हर 5 साल के बाद सियासी जमातें जो हैं, सियासी जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपना जो है रुख तब्दील करते हैं, वो क्यों जो है पार्टीज तब्दील ज़्यादा की जाती हैं, और जो सेंटर की पार्टियों का इस मरतबा बलूचिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा है। पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, नून लीग काफ़ी एक्टिविटी कर रही है। सेंटर की जमातों का जहाँ पे होल्ड स्ट्रांग होने से जो लोकल जमातें हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले जाके बात करते हैं बलूचिस्तान के अवाम से कि वो किसे अपनी नुमाइंदगी का अहल समझते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जिना रोड पर और यहाँ हम कुछ शहरियों से बात करते हैं कि इनकी कितनी एक्साइटमेंट है इलेक्शन के वाले से और ये किस पार्टी को अपने वोट का हकदार या अहल समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है भाई? ठीक ठाक ठीक ठाक। आप इलेक्शन करीब आ गया, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, तो वोट देंगे? वोट देना है, लाजमी देना है। उसको देना है जो मुल्क को खिदमत करे। किसी ने भी मुल्क को खिदमत नहीं की, किसने किया? सब के सब चोर हैं। तो अभी किसको, तो फिर किसको देंगे? किसको आप? कोई भी इस तरह नहीं है कि किसको दे। किसी एक को तो वोट देंगे ना आप? फिर देना पड़ेगा, आत्मन देना पड़ेगा। किसको आप समझते हैं कि सब में बेहतर कौन है? मेरे को पता नहीं कि वो कौन सा वाला अच्छा होएगा। सही सोच वक्त आने पर सोच समझ कर के फिर वोट देना हो। आप बताएं भाईजान, इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को वोट देंगे? जो पार्टी बेहतर लग रहे थे उसको देंगे। कौन सी पार्टी बेहतर लग रही है? जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देंगे? जी बिल्कुल। जमीयत तो क्यों? हमारी जो है उसमें उलमा है, उलमा की खातिर से दे रहे हैं, और तो बाकी चोर सब में है। हाजी साहब ने जो कहा कि चोर है, सब में है चोर, लेकिन ये जो है उलमा की खातिर से दे रहे हैं। उलमा की वजह से देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। 8 फरवरी को इलेक्शन है जनाब, निकलेंगे वोट डालने के लिए? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। किस पार्टी के लिए निकलेंगे? देखिए, हमने तो पहले भी पीटीआई को वोट दिया, अभी भी पीटीआई को देंगे। क्यों देंगे तरीके से आपको? इसलिए देंगे कि मतलब मौजूदा सिचुएशन में आप जानते हैं कि जब से मतलब पाकिस्तान बना है और इलेक्शन तो होते ही आए, और इससे पहले भी मतलब सब पार्टियों को आजमा चुके हैं। हमने नून लीग को भी हमेशा वोट देते आए हैं, पीपल पार्टी को भी देते आए, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं जिन वजह से मुल्क ने तरक्की करनी थी, ऐसे डराकू से तो कुछ नहीं होता है। महंगाई आप देखें कि अभी जो मतलब है नून, महंगाई तो पीटीआई के दौर में भी बहुत ज़्यादा थी, वो ही है। लेकिन अगर मौजूदा अगर देखा जाए, जैसे मतलब है कि नून लीग दावा करके आया था कि हम जो है क्या नाम है उसका महंगाई को, मतलब इमरान खान आ गया, इमरान खान ने महंगाई को आसमान में पहुंचा दिया, ये गरीबों से वाला छीन लिया। लेकिन आप आए, आप लोग ने 16 माह गुजारे,
आप अगर मतलब मुल्क के लिए मुखलिस थे तो ठीक है, इमरान खान ने महंगाई कर दी, लेकिन आप उसी पे रहते ना। आपके पास एक जवाब था कि भाई हमने जो है क्या नाम है मौजूदा जो मुल्क को आग लगा के चला गया, इमरान खान लगा गया, लेकिन इस आग को आगे हम बढ़ने नहीं देंगे, इसको यहीं पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपने बैठने के साथ ही डॉलर को उठा के आसमानों पे ले गए, सोने को आसमानों पे ले गए, मतलब हमारी मैशियत बिल्कुल क्रश कर गई। जो तरक्की करनी थी आपने इसका मतलब है कि 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत जाने से पहले आप तहरीक इंसाफ के वाले से अपनी राय बदलने वाले थे कि ये 16 महीने में आपकी राय फिर दोबारा तहरीक इंसाफ की तरफ आ गई, दोबारा फिर चली गई। यूथ से बात करते हैं, नौजवानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट है आपका? जी ज़रूर है वोट। अच्छा, वोट इसी दफा बना है, पहली दफा मरतबा वोट कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कितने एक्साइटेड हैं पहली मरतबा अपना वोट कास्ट करने जाएंगे आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम लोग जब से मतलब पीटीआई बनी है तो हम लोग तब से ही पीटीआई की तरफ है ना। पहली मरतबा आप भी वोट डालेंगे इस मत पर ना? हाँ, अभी 2 दिन हो गए, शनाख्ती कार्ड बन गया। तो बन गया शनाख्ती कार्ड। तो ये बताएं फिर किसको वोट देंगे? पीटीआई के लिए वोट बना है। आप बताएं भाई, आपका वोट बना है? जी मेरा बना है, पहली बार वोट दूंगा इंशाल्लाह। वोट तो बना ही इमरान खान के लिए। अच्छा, मुल्क का हालात एक गरीब हुक्मरान चला सकता है, क्योंकि अमीर आदमी मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकता है। इलेक्शन आ गया, 8 फरवरी को निकलेंगे वोट डालने के लिए? नहीं, इलेक्शन आ गया, ऐसा है ना, ये लोग झूठ बोलते हैं तो हम गरीब लोगों को नहीं देते, खुद खाते, खुद पीते, खुद स्टोर बनाते। हम बस अल्लाह के नाम पर हम दे देंगे जिसको चाहिए, और अल्लाह के नाम पर दे देंगे। और ये लोग झूठ बोलते हैं, हम तो गरीब बंदा है भाई। किसको यानी कि आप समझते हैं बेहतर कौन है सब में से जो आप समझते हैं कि आपके मसाइल हल करेगा? जो बस अल्लाह वाला है उसको दे देगा, जो झूठ नहीं बोलेगा। कौन है वो सही लोग कोई निकलेगा वो उसको दे देगा। अभी कौन है सही लोग आपको मौजूदा क़यादत में से कौन है सही लोग? झूठ नहीं बोलने वाला वो उसको दे देगा। भाई झूठ बोलते हैं, खुद स्टोर बनाते, खुद खाते हैं, खुद। कौन है जो झूठ नहीं बोलता है सब में से? कोई किसकी आप बात कर? कोई अल्लाह वाला होगा वो उसको दे देगा। अभी आपने फैसला नहीं किया? अभी फिलहाल फैसला हमारा नहीं है, अल्लाह साथ देगा। अभी इन्होंने फैसला नहीं किया जी वोट किसको डालेंगे, लेकिन कह रहे वक्त आने पे फैसला करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह करम है। ये बताएं कि इलेक्शन आ रहा है, 8 फरवरी को निकलेंगे वोट डालने के लिए? बिल्कुल निकलेंगे, जितनी सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, निकलेंगे चाहे जो कुछ भी हो इंशाल्लाह। किसके लिए निकलेंगे? हाँ, किसके लिए निकलेंगे, किस पार्टी के लिए? कीजिए 804 पहले से सिलेक्शन हो चुकी है। अच्छा, किसकी हुई है? तो ये आप बेहतर जानते हैं, जिनकी हुई है वो बाहर से आए हैं, तो सिलेक्शन तो हो चुकी है। वही मखलूत हुकूमतें बनेंगी, वो पहले वाली जिस तरह बंदर बांट होती है इलेक्शन में वैसे होगी। और तो कुछ भी नहीं है, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि निज़ाम जब तक ठीक नहीं होता है तो कुछ नहीं हो सकता है। असल चीज़ तो है निज़ाम। निज़ाम से मुतल्लिक जितने भी इदारे हैं वो सारे करप्ट हैं, इसको सारे ही जानते हैं। अब कोई बोलता है या नहीं बोलता है वो अलग बात है, पता सबको है। तो बस दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे, इन लोगों को अक्ल दे कि मुल्क को सही चलाएं। 8 फरवरी को निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? वोट मैं किसी को नहीं दूंगा। किसी को नहीं देंगे? किसी को। क्यों? हम बलोच लोग किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते वोट? बस किसी को नहीं देते। किसी बलोच नुमाइंदे को भी वोट नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। वजह क्या है इसकी? बस मुल्क में कौन तरक्की दे रहा है? मुल्क तबाही हो रहा है, दिन पर दिन तबाही हो रहा है। किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? जैसे भाई ने बोला था, अब कोई ये सारे नहीं गया कि उसको वोट दे दे, तो किसी को नहीं देना चाहिए। अब किसी को नहीं देना चाहिए? हाँ, ये तो गलत बात है। वोट किसी ना किसी को दे दें। कोई एक बंदा लाके आप नहीं देंगे तो कोई दूसरों के वोटों से कोई और मुंतखब हो जाएगा, शायद कोई गलत बंदा मुंतखब हो जाए अगर आप किसी सही बंदे को वोट नहीं देंगे। ये तो हमसे आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये तो पहले थे वो के ना कि कौन आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग 8 को निकल रहे हैं फिर वोट डालने के लिए 8 फरवरी को? यार वोट डालने का तो इरादा था, अभी तो हम लोग का इरादे सारा मिक्स हो गया। कोई पार्टी पे भरोसा नहीं है, कोई नुमाइंदा है नहीं कि उस पे भरोसा करे। क्यों नहीं है भरोसा? बलूचिस्तान का हालात आप खुद देख रहे हैं। एक बंदा आ गया नून लेक का, इधर तकरीबन 40 लोग एक दिन में उस पे शमूलियत कर लिया, तो भरोसा तो ख़त्म होएगा इस तरह। हम लोग का तो बिल्कुल भरोसा ही उठ गया। उन्होंने बेहतर समझ के कोई फैसला किया होगा कि भाई ये बेहतर है हमारे लिए। खैर हम लोग ने पहले भी नून लीग को देखा है ना कि कैसा पार्टी दिया था आपने वोट नून लीग को? खामखा नून लीग तो नहीं है, कोई और पार्टी को दिया होगा, मगर सबसे मायूस है। अभी तो इरादा नहीं है वोट डालने का। खैर आगे देख लेंगे, फैसला करेंगे। हम लोग तो जो मुल्क की मफाद में होगा
اس کو ووٹ دیں گے, آگے دیکھ لیں گے جو ملک کے مفاد میں تھا اس کو خامخواہ ووٹ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, ووٹ تو حق ہے ڈالنا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جناب. ملک کی مفاد میں دیکھ کے فیصلہ کریں گے کس کو ووٹ دینا ہے. السلام علیکم جی. ہاں جی, کیا حال ہے بھائی؟ کیسے جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ خیر سے. یہ بتائیں کہ ہے گہما گہمی انتخابات کی, ایکسائٹیڈ ہیں, جوش و پرجوش ہیں کہ الیکشن آ رہا ہے, ووٹ ڈالیں گے اور اپنے ووٹ سے یہاں کے علاقے کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے؟ ہم لوگ تو اس طرح جو انتخابات تو آ رہے ہیں, الیکشن آ رہا ہے, لیکن ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو ہمارے ملک اور عوام کی خدمت کرے تاکہ ڈیولپمنٹ کرے. ایسے لوگوں کو ہم کو نہیں چاہیے تاکہ اپنا ووٹ لے لے پھر غائب ہو جائے, تاکہ وہ کام کرے, ڈیولپمنٹ کرے عوام کے فائدے میں اور ملک کے فائدے میں. کون ہے, کسے آپ اہل سمجھتے ہیں, آپ کے ووٹ کا اہل کون ہے, حقدار کون ہے, کس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں, کس لیڈر کو سمجھتے ہیں آپ؟ انہوں نے بہت لوگوں کو آزمایا ہے, اس دفعہ پھر آزمائیں گے کہ کس کو ہم جو ہمارے مد نظر اس کو ووٹ دیں گے, اس کو آزمائیں گے کہ اگر یہ صحیح رہا پھر کسی نئی پارٹی کو آزمانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی جی, اس طرح. میرا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے سر. کیوں؟ کیونکہ ہر حساب بہتر ہے, غریب کے لیے ہر چیز میں بہت اچھی ہے, ہیلپ کرتے غریب کے ساتھ, بہت منافع میں جی. کیا دیکھیے پیپلز پارٹی کا آپ کا کون ہے نمائندہ, اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ غریب پرور جماعت ہے اس لیے آپ اسے ووٹ دیں گے؟ بس ہم لوگ کا ووٹ ہے ہی چیئرمین صاحب کا سر, بلاول بھٹو زرداری کے لیے. بلاول بھٹو سر, نمائندہ جو بھی ہو میٹر نہیں کرتا, نمائندہ جو بھی ہو, مگر وہ بہت اچھی ہے سر. ہم لوگ سیلاب میں بہت ہیلپ کیا اس نے, ابھی بھی ہم لوگوں کو گھریں بنا کے دے رہے, ہم لوگوں کو پیسے دے رہے, بہت ہیلپ کر رہے سر. ابھی بھی بہت اس چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی زور ہے سر. کس کی حکومت آنی چاہیے جی اگلی بلوچستان کے اندر؟ ایک اور نوجوان سے جانتے ہیں جی. انشاءاللہ علماء کرام کی حکومت آنی چاہیے پورے پاکستان میں, صرف بلوچستان میں نہیں, کیونکہ علماء کرام جو ہے وہ حق پہ ہے. اکثر کون سے علماء کرام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی پارٹی کی. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی بات. رحمان صاحب کے بارے میں کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں؟ جو ہے وہ ایک عالم دین بھی ہے اور اس کے ساتھ مظلوموں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ابھی جو فلسطین پہ جو جہریت جاری ہے اسرائیلی یہودیوں کی, اس کے بارے میں بھی آواز اٹھا رہی ہے, اور ہم لوگ پاکستانیوں کے لیے بھی اٹھا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس کا ساتھ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. اور دین کی خاطر بھی کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, صرف اسی علماء کرام کی وجہ سے ہم لوگوں کی آج داڑھی محفوظ ہے, ہم لوگوں کے لباس محفوظ ہے. ورنہ اگر یہ علماء نہیں ہوتے آج ہم لوگ یہاں پہ اس طرح بڑی داڑھی نہیں رکھ پاتے. سعودی عرب کے حالات آپ دیکھیں, بڑے بڑے شیخ ہوتے اس کی داڑھی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لائسنس ہونی چاہیے داڑھی. تو ہم لوگوں کے علماء کا شکر ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے حکومت بھی لانا چاہیے اس کو. بہت شکریہ جی. بھائی جان 8 فروری کو نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جی انشاءاللہ 8 فروری کو تو عوامی انتخابات کا اعلان ہوا ہے, تو میرا ووٹ جو ہے انشاءاللہ وہ پختونخوا ملیہ پارٹی کے ساتھ میرا ہمدردی ہے, اور محترم مشر محمود خان چکزئی نے جس کو بھی ہمارے علاقے میں جس کو بھی ٹکٹ دیا انشاءاللہ اس کو سپورٹ کریں گے. الیکشن میں کسے ووٹ دیں گے؟ ووٹ تو آپ کو پتہ ہے سر, عمران خان کو دے گا. کس جماعت کو ووٹ دیں گے, کس پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں؟ پختونخوا ملی عوامی پارٹی. کیوں؟ بس میری پارٹی ہے, میں اس سے تعلق ہے میرا. آپ اس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں یہ پارٹی بلوچستان کے کون سے مسائل حل کرے گی آگے؟ انشاءاللہ وہ جو مسائل ہے, جوانوں کا مسائل ہے, ہمارے جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ اس پہ حل کریں گے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. الیکشن آ رہا ہے, ووٹ ڈالیں گے؟ بالکل. کس پارٹی کو دیں گے؟ PTI کو. یہ بتائیں کہ بھائی جان الیکشن آ رہا ہے پرجوش الیکشن کے لیے, سب کو پتا ہے کہ نواز شریف جیت جائے گا, اس کو لایا اسی کے لیے کہ وزیر اعظم بنا دے گا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان. ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو. الیکشن آ رہا ہے, کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ ارادہ جمعیت علماء اسلام ہی کا ہے. اچھا, السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہماری ووٹ کی حیثیت ہی نہیں اس پارلیمان میں, جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. الیکشن آ رہا ہے, کسے دے رہے ہیں ووٹ؟ اسی کو ووٹ دیں گے جو پاکستان کے لیے اور صوبے کے لیے بہتر کام کرے. کس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ ہم تو فی الحال تو ساری ایک ہی لیول پہ پارٹیاں ہیں, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جو بہتر کون ہے صاحب؟ بہتر تو جیسے آثار لگ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون بہتر لگ رہی ہے کہ جس کے وفاق میں بھی پریزنٹ ہوگی اور شاید صوبوں میں بھی ہو جائے.
اب کوئٹہ کی تاجر برادری سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں کی تاجر برادری جو ہے وہ کس جماعت کو بہتر سمجھتی ہے, کس جماعت سے ان کی توقعات زیادہ ہیں کہ یہ پارٹی اقتدار میں اگر آتی ہے تو صوبے میں یا اوورآل نیشنل لیول پر بھی ان کا کاروبار بہتر ہوگا, ان کی آمدن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. تو آئیے ذرا تاجروں سے بات کرتے ہیں. کیونکہ تاجروں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابات آگے آ رہے ہیں, تاجر کیا سمجھتے ہیں, تاجر برادری کیا سمجھتی ہے کہ کون سی پارٹی بہتر ہے کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں, معیشت میں استحکام آتا ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں؟ ہمارے خیال سے تو کوئی بھی آ جائے, بس جو بھی کام کرے گی وہی بہتر ہے ملک کے لیے, جو بھی پارٹی کام کرے. کس کو آپ کوئٹہ سے جتا رہے ہیں پھر؟ کوئٹہ پہ تو میرا خیال عوام کے ووٹ کا کم ہی اثر ہوتا ہے, سارے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ ہی ہوتے ہیں لوگ, اور وہ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ رجحان میرا تو خیال ہے بھی ساری نون کی سائڈ الیکٹ ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں لوگ. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ فرق پڑے گا, جو نون لیگ کی طرف زیادہ لوگ ہیں, نون کی حکومت ہی آپ کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے, جو مطلب آپ کو بہاؤ لگ رہا ہے لوگوں کے مائنڈ کا, یا ویسے بھی ان کا ہے, ویسے اوور آل بزنس کے لیے وہ بہتر ہے, ان کا مطلب بزنس مائنڈیڈ ہے, بزنس بہتر ہونا چاہیے اور مل کے ہی چلنا چاہیے, مل کے ہی گورنمنٹ آئے گی, میرا خیال تو یہی ہے. آگے اللہ بہتر, الیکشن والے دن ہی پتہ چلے گا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ شکر ہے اللہ کا. کس پارٹی کو دے رہے ووٹ؟ ووٹ تو فی الحال کسی کو بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس پارٹی کی حکومت آنی چاہیے ایک تاجر کی حیثیت سے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کی بھی آئی کام کرے, مہنگائی کو, کاروبار کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے نا, مینجمنٹ جو ہے نا ان کی اچھی ہونی چاہیے. تو آپ کو کس پارٹی میں اہلیت لگتی ہے کہ یہ مسائل حل کر سکتی ہے؟ فی الحال تو کسی کا بھی نہیں لگ رہا ہے, سب آپ کے سامنے ہے. کس پارٹی آپ کو اہلیت لگتی ہے وہ یہ مسائل حل کر سکتی ہے؟ اس ٹائم نون لیگ ہے, اس کی گورنمنٹ پھر بھی اچھی ہے, پہلے بھی دیکھا جائے تو کام کے لحاظ سے بھی اچھی تھی, اور کاروباری جو طبقہ ہے اس کے لیے بہتر, بہت اچھی تھی. ہاں بہتر تھی وہ. بہت شکریہ. تاجر ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت ہونی چاہیے جس کی حکومت آنی چاہیے بلوچستان کے اندر بھی, ملک کے اندر بھی؟ آپ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ میرے حساب سے تو پی ٹی آئی زیادہ بہتر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کم از کم وہ لیڈرشپ کرپٹ نہیں ہے. باقی جتنی لیڈرشپ وہ زیادہ تر ابھی نون لیگ کو آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, ان کے کرپشن کے کیسز ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. کرپشن کے کیسز تو آج کل تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر بھی چل رہے ہیں. اوپر تو چل تو رہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انہوں نے خود ہی بنایا ہوا ہے. 8 فروری کو تاجر برادری کا سمجھتی ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے, کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ یہ تو بس بھی ملک اس کے جو عوامی پاس فیصلہ کریں گے سب سے بہتر وہی ججمنٹ ہے. حالات تو ایسے نہیں کہ مطلب ایک دم سنبھلیں, اس میں تو کافی آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہونا چاہیے؟ جو عوام کے لیے مخلص وہی ہونا چاہیے. کون ہے مخلص؟ کیا کہہ سکتے ہیں, سب کے سامنے جو آئے گا سامنے, جو جس کو لوگ پسند کریں گے وہ. آپ کسے پسند کرتے ہیں؟ ہمیں تو ابھی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ شاید نواز لیگ آئی, میں تو اس حساب سے جیسے اب نواز لیگ کو سمجھ رہے کہ سپورٹ تو کسی کو بھی نہیں کرنا, مطلب عمران کو تو اچھا خاصا موقع ملا, سارے اس کے ساتھ تو ماشاءاللہ کافی ساری ادارے تھے, فوج تھی, ایک پیج پہ تھا, ساری چیزیں تھیں, تو حالات تو بہت اچھے ہونے چاہیے. ان کو تو سب سے اچھا موقع, جو ان کو سب سے اچھا موقع ملا تھا پاکستان کے لیے, لیکن سامنے ہے ہی سب کے سامنے, تو اس کے حساب سے مطلب دیکھیں جو میرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہترین تو یہی. کس پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حکومت ہونی چاہیے, کس پارٹی کو آپ اہل سمجھتے ہیں اپنے ووٹ کا بینگ تاجر؟ نون لیگ ہی نظر آ رہی سر, فرنٹ پہ فی الحال وہی ہے. نون لیگ کیوں آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے؟ کیونکہ پچھلی اس کی کارکردگی دیکھی جائے تو بہتر ہے سب سے. پنجاب کے لحاظ سے دیکھیں, یہاں کے لحاظ سے, یہاں پہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے, پنجاب کے لحاظ سے دیکھیں تو بہتر ہے. نون لیگ بہتر آپ کو لگتی ہے؟ الیکشن آ رہے, کس پارٹی کو دیں گے ووٹ؟ جناب علی, پارٹیاں ساری آپ کی تولی ہوئی ہیں, لوگوں کے مزاج کو آپ نہیں جانتے ہو, لیکن ہمارے بلوچستان میں ہر ایک اپنی پارٹی کے لیے چکروں میں. آج پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے, کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں بینگ اے لائر, ہم لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں, پروگرام ہے جناب. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ دیکھنا تھا کہ کون زیادہ کر رہا ہے,
लेकिन हम पीपल्स पार्टी के इसलिए कि उनका लीडर जवान है, आने वाले वक्त में वो जो कुछ कह रहा है शायद खुदा करे पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? शुक्र। इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे? यार हम तो फिलहाल किसी के साथ भी नहीं है। किसको बेहतर समझते हैं? तो बेहतर हो ये जो मुल्क अच्छा चलावे, महंगाई को कम करे, वही अच्छा है बस। आप कहते हैं जो भी पार्टी आई महंगाई को कम करे। हाँ। तो किस पार्टी में आपको अहलियत नजर आती है वो ये कर सकती है? अभी तक तो किसी में नहीं है, अभी जो आ जाएगी हो सकता है कोई कर देवे, रहम कर देवे। अभी आपने फैसला नहीं किया किसे वोट देंगे? आप बताएं भाई। वालेकुम सलाम। किस पार्टी को दे रहे हैं? सर नवाज शरीफ को। क्यों? सर वो अच्छा है। क्या चाहिए? उसमें सब अच्छा है। ये पेट्रोल 60 रुपया लीटर था और बाकी इतना महाजर भी सब उधर ही था, अभी सारा इधर आए हैं। वो बहुत अच्छा है, नशीर अच्छा है। वालेकुम। किसको देंगे वोट? इंशाल्लाह पीटीआई का वोट है। क्यों? बस हम लोगों के इंशाल्लाह पूरी उम्मीद पे उतरे हैं। ये बताए किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? सर किसी को नहीं देंगे सर। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है? इलेक्शन आ रहा है, किस जमात को वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। कौन सा हल्का आपका? हमारा हल्का है तोबा खाकड़ी। अच्छा जी जी। तो कौन है उम्मीदवार वहाँ से आपका? उम्मीदवार असफंजार खान काकड़। तो पीटीआई को क्यों देंगे वोट? पीटीआई बस पसंद है। क्या है भाईजान? इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को वोट देंगे? नून को देंगे इंशाल्लाह। नून को क्यों? बस हम लोगों गरीबों का ख्याल करने के लिए वही पार्टी है बस, बकाया कोई। आप भी जरा ताजर बरादरी से आपका ताल्लुक, आपका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो आप भी नून को समझते हैं बेहतर है वो? बेहतर है इंशाल्लाह। आप मसरूफ हैं, मिल्क शेक बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बताएं इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट देंगे? यार इंशाल्लाह जमात उलमा को देंगे। जमीयत उलमा को क्यों? जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों? चलो क्या कर रहे हैं, इससे पहले तो हम लोगों ने सबको देख लिया कि कोई पहले किसको वोट दिया था? यार पहले भी जमात उलमा को दिया था, और इधर वो हम लोग का इलाके में जो खड़ा रहा उस इलाके वाले को दे दिया। ऊपर जो है बड़ा वोट जो था मैंने उलमा को दिया हुआ। तो अब भी जेयूआई को देंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। ये क्या बात है, किसी को नहीं देंगे? क्या करें, वोट दे दे कर क्या किया? किसको दे रहे हैं वोट? यार वोट नहीं देगा किसी को भी। क्यों नहीं देंगे? सर किसको दे दे, सारे पार्टी आजमा दिया, कोई नया पार्टी बना नहीं, ना कोई नया बंदा आया हुआ है कि हम उसको आजमा। हिंदुस्तान में तो बनती है नई पार्टियां हर 5 साल बाद। पहले नून थी, फिर बाप बन गई, फिर अब दोबारा वो नून पीपल्स पार्टी में चलेगी। पार्टियां तो बदल रही हैं, यहाँ पे बन रही है। तो बदल रही है, मगर कोई बलूचिस्तान में कोई पार्टी काम नहीं करेगा सर। ना बलूचिस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो आवाम के लिए या बलूचिस्तान के लिए काम करे। ये बताए किसको वोट दे रहे हैं? विशाल खान। विशाल खान। कौन सी पार्टी के? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को वोट देंगे, क्या वजह उसकी? बस वो जो हमारा पसंद हुई है। आपकी पसंद है वो? जी हाँ। कौन इसलिए हल करेगा यहाँ से बलूचिस्तान की? लाला का बेटा है, खामखा हल करेगा। बिल्कुल सही है, मसाइल हल होंगे जी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल वाल है? ठीक ठाक है आपसे? ठीक है, गाड़ी चलाते हैं आप, ड्राइविंग करते हैं? तो इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को वोट देंगे? इमरान खान को देना है। इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को वोट देंगे? किसी को भी नहीं दूंगा सर। ये क्या बात है, किसी को देंगे? किसी को तो वोट देना चाहिए। नहीं, किसी को भी नहीं देना। 5 साल बाद तो मौका मिलता है आपको अपनी हक की राय दही इस्तेमाल करने का। यहाँ पर हक के लिए कोई ऐसा पार्टी है नहीं कि इंसान सब में बेहतर कोई तो एक होगा यार। बेहतर तो हर चीज में, किसी न किसी चीज में बेहतर तो मिल ही जाता है। इलेक्शन आ रहा है, किस पार्टी को वोट देंगे? क्या कोई चल रही है बातचीत में? हमारे हर सूबे का ताल्लुक फेडरल से होता है, फेडरल की तरफ नजर आप कह रहे हैं कि फेडरेशन की जमात जहाँ पे आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और उसको चंद ईमानदार लोगों के हवाले ये मुल्क 20 साल उनके हवाले करना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क आप देखो, ये कब इलेक्शन हुआ है मोदी का, किसी को याद है? होता है इलेक्शन ना, रेगुलरली हो रहा है। तो ठीक है, 10 साल तो दे दिया उसको। हमारे हुक्मरानों को तो ये पता नहीं चलता है, 3 साल देते हैं, 2 साल देते हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिसको मैंडेट जितने साल का मिले उसको उतने साल हुकूमत करनी चाहिए। कि उसको और आजमाना चाहिए कि यार ये 5 साल और ले लो, फिर दोबारा नहीं आने हैं। वालेकुम सलाम। किसको दे रहे वोट? वोट पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को। क्यों? हमारे कौमी पार्टी हमारे सूबे की सतह पे पश्तून हकों, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। हमारा मशर जो है महमूद खान अचकज़ई साहब, जिसका पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, वो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हर वक्त उसने आवाज़ बुलंद की है। हम कोयटा के बासियों से ये अपील करते हैं कि वोट पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। बताएं मुझे कि यहाँ कौन से ऐसे मसाइल हैं
جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو یعنی یہ ٹاپ کے 3 مسائل آپ کی نظر میں ہیں کہ یہ مسائل آپ کی پی کے میپ آ کے حل کرے گی؟ مطلب یہ مسائل تو بہت ہے بلوچستان تو ظاہر ہے بہت ہے، لیکن 1 2 3 اگر آپ انہیں بتائیں کہ ٹاپ کے مسئلے 3 کون سے بڑے؟ مطلب یہاں پہ کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ ہمارے روڈوں کا حالات بہت برا ہیں، یہاں پہ ہمارے تعلیم کے حالات بہت برا ہیں، یہاں پہ ہمارے صحت کے حالات بہت برے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ پشتونخوا ملی پارٹی ہماری قومی پارٹی ہے، اس سے ہماری یہی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے یہ پارٹی اقتدار میں آ کے وہ ہمارے مسائل۔ مرکز میں حکومت کس کی بننی چاہیے؟ مرکز میں تو میرے خیال ہے نون لیگ کی بننی چاہیے، کیونکہ نون لیگ جو ہے نا وہ جو ہے نا ملکی سطح پہ پارٹی ہے۔ ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں امید ہے کہ ملک بھر کے پنجاب کے عوام جو ہیں وہ نیل لوگ کو سپورٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ کس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں؟ یار ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ کیا بات ہے، کسی کو نہیں دیں گے؟ کسی پارٹی کو تو ووٹ دینا چاہیے۔ کسی کو نہیں دیں گے، کیوں؟ ضائع نہیں کرنا چاہیے ووٹ، اپنا 5 سال بعد موقع ملتا ہے۔ ہر کسی کو ہر دفعہ دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ ووٹ لے کے کوئی کام نہیں کرتے، بھائی بولتے ہیں ہم لوگ سڑکیں بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ 5 سال بعد پھر آپ کے سامنے دوبارہ آتا بھی تو ہے نا، ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ اس سے جواب دہی کیسے ہوگی؟ نہیں، ووٹ لے کے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، اپنی سیٹوں پر بیٹھ کے بس اپنا سوچتے ہیں، غریب عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ بس ووٹ ڈالنا چاہیے، ووٹ ڈالنا چاہیے، آپ کو ہر صورت میں ڈالنا چاہیے، کسی کو بھی دے دیں جو آپ کو سب سے بہتر لگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ووٹ پشتونخوا ملی پارٹی۔ کیوں؟ محمود خان چکزئی۔ پشتونخوا ملی پارٹی پشتون قوم کا ایک ذمہ وار و مخوار پارٹی ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ جہاں پشتون پہ غم تکلیف اور جو کچھ آ رہا ہے تو یہ پارٹی سر فہرست ہے۔ پشتون کی پشتون کی تحفظ تو پشتون کی سب کچھ پہ جو ہے نا یہ پشتون کے ساتھ دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے عوامی رائے جانی انتخابات کے حوالے سے کہ پبلک کی جو اوپینین ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ ظاہر ہے چونکہ لوگوں نے ہی ووٹ کرنا ہے، انہوں نے اگلی حکومت کو منتخب کرنا ہے، تو عوامی رائے آپ نے جان لی ہے۔ اب ذرا تجزیہ شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 نامور صحافی سلیم صافی صاحب اور ایوب ترین صاحب۔ ایوب ترین صاحب یہاں ہم نیوز کے بیورو چیف ہیں بلوچستان کے کوئٹہ کے۔ صافی صاحب یہ بتائیں کہ انتخابات 8 فروری کو تو آ رہے ہیں، جو انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، سیاسی گہما گہمی تیز ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی بلوچستان کے اندر آپ وزٹ پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ماحول جوش و خروش تو کافی زیادہ ہے یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے سینٹر کی وہ اس پر بڑا فوکس کر رہی ہیں۔ نواز شریف نے بھی اپنی کیمپین جو ہے وہ شروع کی بلوچستان سے، پیپلز پارٹی نے بھی یہاں یوم تاسیس کا جلسہ کیا، تو کیوں اس مرتبہ زیادہ بلوچستان کے اوپر زور ہے سیاسی جماعتوں کا، جو سینٹر کی سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ جو مین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ صوبے لیبارٹری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ان صوبوں میں تو بڑی حد تک پولیٹیکل جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے ان کی فکسیشن ہو چکی ہے، تو ان کو ایک بلوچستان اس طرح نظر آتا ہے اور ایک پھر خیبر پختونخوا جس کو یہ لوگ صرف الیکشن کے وقت اپنی تعداد بڑھانے کے لیے اور یا کرسی تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس دن وزیر اعظم بن جاتے ہیں پھر بلوچستان کو بھی بھول جاتے ہیں اور پھر خیبر پختونخوا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سالوں میں زرداری صاحب نے کتنی توجہ دی ہوگی یہاں کو۔ عمران خان صاحب 5 سال وزیر اعظم رہے، لیکن یہاں اس بلوچستان میں پاکستان کے مستقبل اور بقا اور سلامتی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ٹھیک، رقبے کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آپ مسائل کے اعتبار سے بھی باہر دنیا میں جاتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے پاس باہر دنیا میں اپنی مارکیٹنگ کے لیے سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ بلوچستان ہے، لیکن خود ان لوگوں کو بلوچستان صرف الیکشن کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے 5 سال میں بلوچستان میں کیا کیا، کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کیا، یہ تک کہ جو سی پیک ہم کر رہے ہیں تو گوادر کے لوگوں کو وہ ان 5 سالوں میں بجلی تک نہیں دے سکے، وہاں کے مچیروں کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ تو یہ چونکہ اب پھر الیکشن کی آمد ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو میں بڑے باشعور لوگ یاد رکھنا چاہیے
کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں قومی جماعتیں جو ہیں وہ ایک اصلاً پنجاب کی پارٹی اور دوسری اصلاً سندھ کی پارٹی ہے. میں آپ سے پوچھنا ہے ذرا یہاں کی مقامی جماعتوں کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ سینٹر کی پارٹیوں کے زیادہ فوکس کرنے سے. ایوب ترین صاحب، کیا وجہ ہے اس مرتبہ کیوں زیادہ سینٹر کی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں یہاں کیوں اس مرتبہ زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اوپر؟ جی سمر عباس صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے جو مسائل ہے، بنیادی مسائل، اس کی طرف ایک توجہ دلائی ہے. خاص کر بلوچستان کی اگر ہم کمپرس جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں انہوں نے بھی اس طرح اس صوبے پہ توجہ نہیں دی ہے جس کی ضرورت تھی. بلکہ بلوچستان میں اکثر یہ ہوتا ہے، ایک تو قومی اسمبلی میں بلوچستان کی جو سیٹیں وہ بہت کم ہے، یعنی 14 نشستیں ہیں، تو اس میں جو کمپرس جماعتیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف ووٹ لے لوگوں سے، وہ قوم پرستی کے نام پہ لے یا مذہب کے نام پہ لے، اس کے بعد وہ سارے لوگ اسلام آباد میں 5 سال تک جمع رہتے ہیں. وہ پھر بلوچستان کے جو بنیادی مسائل ہے، جس طرح بے روزگاری یہاں بہت زیادہ ہے، لا اینڈ آرڈر کے بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ اپنے صافی صاحب نے بھی بتا دیا کہ سی پیک جو ایک کہتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا گیٹ وے ڈیولپمنٹ کا، ایشیا کا گیٹ وے کا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ماضی میں حکومتوں نے اس پہ بالکل توجہ نہیں دیا، اور اب ایک بار پھر جو تجربہ گاہ کے طور پہ بلوچستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. پہلے 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو بنایا گیا تھا، اور اس وقت یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ اب فیصلے جو ہے وہ لاہور میں، تخت لاہور پہ نہیں ہوں گے، کوئٹہ میں ہوں گے. ابھی جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا، جب اس کے آنے سے پہلے یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ صرف فیڈرل میں نہیں ہوگی بلکہ بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی. اور یہاں جو مسلم لیگ نون کے صوبائی قائدین سے جب آپ نے بات کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں تو بتایا گیا کہ آنے والی حکومت جو ہے آپ کی ہے. اور اسی آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے پہلے یہاں جو الیکٹیبلز ہیں، مختلف الیکٹیبلز یہاں شامل ہوئے تھے، وہ پہلے باپ پارٹی میں تھے، مسلم لیگ کاپ میں تھے، پھر مسلم لیگ نون میں تھے، لیکن اچانک جو ہے راتوں رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عوام کی جو رائے ہے اس کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے. یہاں کی جو کمپرس جماعتیں ان کو ایک شکوہ یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالتے ایک کینڈیڈیٹ کو، رزلٹ آتا ہے جیتنے کا کسی اور کا. تو جب تک آپ اس ملک میں بالخصوص اس صوبے میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروائیں گے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو مسائل ہے، جس میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا ایشو ہے، ایجوکیشن کے ایشوز ہے، بہت سارے. پھر آپ کے دیکھیں نا، اس وقت افغان بارڈر کے ساتھ آپ کا ایشو چل رہا ہے، ایران بارڈر کے ساتھ آپ کا ایشو چل رہا ہے. تو اس کے لیے جب تک آپ یہاں کے لوگوں کا منتخب کردہ لوگوں کو وہ آنے کی وہ نہیں دیں گے اور باہر سے لوگوں کو لائیں گے اور تجربہ کریں گے، میرے خیال میں اس سے بلوچستان کے مسائل حل ہونے کی بجائے مزید گمبھیر ہوں گے. مقامی جماعتیں یہاں کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، سلیم صافی صاحب، ان کا آپ کو پھر کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ دیکھ لیا گیا، باپ پارٹی کا تجربہ کر کے بھی وہ ناکام ہو گیا، اب دوبارہ سے جایا جا رہا ہے ایک فیڈرل پارٹی کی طرف، تو یہ قوم پرست جماعتوں کا مستقبل پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر؟ نہیں دیکھیں، ایک تو جو قوم پرست جماعتیں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ سب بھی کمپرومائزز کے شکار رہے ہیں. اس ملک میں کون سی قوم پرست جماعت ہے جو کہ اقتدار میں نہیں رہی؟ لیکن شاید جب اقتدار میں آنے کے بعد ان کو بھی نظر آتا ہے کہ بلوچستان کا ایک جو رقبے کا مسئلہ ہے کہ رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، اور یہ لانگ ٹرم منصوبوں کا تقاضا کرتا ہے بلوچستان. اور پھر جب اقتدار سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر وہ انقلابی نعرے، پھر ان کو مسنگ پرسن بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر ان کو بلوچستان کی محرومی بھی آ جاتا ہے، اور باقی سب کچھ بھی. باپ کا باپ اس دن مر گیا تھا جب جنرل فیض صاحب چلے گئے، اور باپ کی ماں اس دن مر گئی جب جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے. اب باپ جو ہے وہ جو ان کے وابستگان تھے وہ سارے یتیم تھے، تو اور یتیموں کی طرح پھر رہے ہیں. تو اس لیے زرداری اور نواز شریف میں ایک کمپٹیشن ہے. ایک چاہتا ہے کہ یتیموں کو وہ گود لے لے اور دوسرا چاہتا ہے کہ یتیموں کو وہ گود لے لے. جب تک وہ قومی جماعتیں حقیقی معنوں میں قومی جماعتیں بن کے بلوچستان کے مسائل کو اور یہاں کے عوام کی خواہشات کو میرٹ پہ اپنے عمل میں اور اپنے دستور میں، اپنے منشور میں، اپنی حکومتی ایکٹیویٹیز میں نہیں سمو لیتی، تو تب تک
وہ بلوچستان کی حقیقی معنوں میں ترجمان جماعتیں نہیں بن سکتی. وہ بلوچستان کو اس کے اسٹریٹجک اہمیت کے تناظر میں دیکھیں, وہ بلوچستان کو اس کی ہسٹری کے تناظر میں دیکھیں, وہ بلوچستان کو اس کے مستقبل کے پوٹینشیل کے تناظر میں دیکھیں. ہم یہاں پہ چین کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ دن رات. چین نے کیا کیا؟ نواز شریف اور زرداری یا باقی قومی لیڈروں سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ چین کو فالو کرو. چین نے ایسٹرن چائنا سے وسائل اٹھائے اور ان وسائل کو لا کے انہوں نے ویسٹرن چائنا میں, جس کی حالت بلوچستان کی طرح تھی, وہ سنکیانگ تھا یا تبت تھا, وہ ان برابر لے آئے. تو جب تک یہ لوگ صرف الیکشن کے وقت بلوچستان کو یاد کریں گے تو بلوچستان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے, لیکن یہ جماعتیں بھی قومی جماعتیں نہیں بن سکیں گی. ممکن ہے سیٹ اپ آپ کو یہاں پہ ایک اور مخلوط حکومت لیڈ بائی پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے بنتی ہوئی؟ نہیں, میں جب ایک رات درمیان میں ہوں نا تو پاکستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا. رات میں بھی بعض اوقات بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں, یہ بھی ہے کہ کچھ بھی بدل سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ صافی صاحب, آپ نے اب تک اتنی وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے نیشنلسٹ پارٹیوں کی, پھر ان کا فیوچر کیا بچے گا اگر فیڈرل کی پارٹیاں زیادہ دوبارہ سے یہاں پہ آ رہی ہیں؟ دیکھو سمر عباس صاحب, میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے تو اس صورت میں تو جو یہاں کی بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں یا پشتون نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کی وہ تو ایک سے بن جاتی ہے اس گورنمنٹ میں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو. لیکن اگر یہ وہ ارینج الیکشن ہوں گے, یعنی مطلب جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, یہاں کے لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے, بلکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا اس میں جو لوگ منتخب ہوں گے وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ہوں گے اور مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہوگی. تو اس صورت میں میرے خیال میں بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو فیڈرل پہ جو بھی حکومت بنے گی اس پہ زیادہ اعتماد نہیں رہے گی. البتہ ہاں ایک اس میں کہ بلوچستان میں ہمیشہ ایک جماعت کی حکومت نہیں بنی, ہمیشہ مخلوط حکومت بنی ہے. تو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتیں اگر وہ سیٹیں لے کر آتی ہے پروونس کی یا وفاق کی, تو وہ بھی میرے 100% یہ یقین ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیں گے مسلم لیگ نون کی, کیونکہ 2018 سے پہلے یہاں جو مخلوط حکومت تھی تو اس میں بھی مسلم لیگ نون اور جو بلوچ اور پشتون کو پرست جماعتیں تھے وہ اس میں شامل تھے, بلکہ اس کا حصہ تھے. تحریک انصاف کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تحریک انصاف کی اگر میں پھر وہی بات کروں گا, اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو میرے خیال میں بلوچستان میں زیادہ تر جو نشستیں وہ تحریک انصاف کے ہی حصے میں آئے گی. لیکن آپ نے بھی اس شہر کا دورہ کیا, لوگوں سے آپ نے بھی بات کی, ہم نے بھی بات کیا. عام جو لوگ ہیں اس کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ان کے جو دکھوں کا مداوع ہے, بالخصوص عام شہری کو اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس صوبے میں غربت کا ہے, سب سے بڑا مسئلہ اس صوبے میں بے روزگاری کا ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ اس صوبے میں جو ایگریکلچر کا ہے, کیونکہ یہاں کے آئے روز ایگریکلچرسٹ ہمارے احتجاج کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاق کی جانب سے ہمیں جو بجلی دی جا رہی ہے وہ 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کا جو ایگریکلچر ہے وہ بالکل تباہ ہو رہا ہے, اور نتیجے میں یہاں اقتصادی جو حالات ہے وہ روز بروز لوگوں کے خراب ہو رہے ہیں. لیکن وفاق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں جو بھی حکومت آئے کم از کم یہ کہ بلوچستان کے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہے اس پہ ذرا توجہ دے, کیونکہ مسلم لیگ نون والے آئے, پیپلز پارٹی والے آئے, انہوں نے آج تک بلوچستان کے جو عوامی مسائل ہے اس پہ کسی نے بات نہیں کی. البتہ کوشش ان کی یہ رہی کہ جتنے الیکٹیبلز ہیں یا جتنے متبرین ہیں یا قبائلی سردار ہے یا خان ہے. سر پوچھنی تھی آپ سے کہ الیکٹیبلز ریلیونٹ ہیں آج اس الیکشن میں, ریلیونٹ ہوں گے؟ دیکھو الیکٹیبلز کا ایک وہ ہمارے بلوچستان میں ایک ایشو ہے کہ وہ جس جماعت میں رہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہو, چاہے وہ مسلم لیگ کاپ میں ہو, چاہے وہ ZX جو بھی جماعت ہے, بہت سارے ہمارے ایسے الیکٹیبلز ہیں کہ وہ اپنے سیٹ جیت کے آتے ہیں لیکن اس کے پاس
आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए कोई एजेंडा नहीं होता है कि उसने आके क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि उसमें सबसे बड़ा मसला जो है हमारे एजुकेशन रेशो का भी है। हमारे देहातों में आप जाएंगे, लोग जो है वही सरदार नवी खान उसके मरहून मिन्नत है, और यही वो वजह है कि इलेक्टेबल्स जो है हमेशा वोट लेकर आते हैं, जीत के आते हैं। और एक वजह ये भी होती है कि जो यहाँ पे जो एक कबायली एक निज़ाम है, तो उसमें ये होता है कि अपने अपने कबीले का कैंडिडेट कोई आ गया तो लोग फिर अपने कबीले से बाहर वोट नहीं देते। ये वाला ट्रेंड भी यहाँ पे होता है। बहुत शुक्रिया अयूब तरीन साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने एनालिसिस आपने सुना, तजिया सुना आपने अयूब तरीन साहब का और सलीम साफ़ी साहब का, जिनकी राय में जो सेंटर की जमातें हैं वो अगर यहाँ सीटों और इलेक्टेबल्स से बढ़कर बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो दें तो ये न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ उन सियासी जमातों बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। इंतखाबात 8 फरवरी को उम्मीद है कि होंगे, और शफाफ इंतखाबात अगर होते हैं तो यहाँ पे एक बेहतर, एक स्टेबल और यहाँ के अवाम के लिए बेहतर, यहाँ के अवाम के लिए अच्छा सोचने वाली, अच्छा काम करने वाली, डिलीवर करने वाली हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आ सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।